ماشاءاللہ صاحبزادہ فروق الحسن صاحب بڑے سونے انداز جناب بیان فرما رہے ہیں اور بلا تاخیر میں دعوت خطاب رسا استاد الاساتذہ جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر استاد المحدثین امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا استاد حافظ خادم حسین صاحب رضوی دامت برکات القدسیہ آپ نے خطاب لا جواب تو پہلے آپ ایک زوردار نعرہ سنو پھر حضرت کا خطاب شروع سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر سراج شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان کلے آپ نے بھائی اسٹینڈ کرا دیا تو کہنا دیکھو بغیر دیکھا گزارا کرو کچھ نہیں اللہ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است
عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے مسلمانہ دی کڑیاں جنت جانا ہے حضرت سیدہ دی قیادت ہے حضرت سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا کہ میرا تو دوپٹہ چاند پہ سورج بھی نہ دیکھ سکیا کہ کڑیوں اتنا بارہ سی تو سر تو بھی لا دیتا سی جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام ایران دا پیسہ کھادا ہوئے تو پھر 1400 سال تو بعد بھی تحقیق کی ہوتی بھائی صدیق اکبر دی افضلیت ہوتے اجماع نہیں ہویا جے در رسول دے ٹکڑے کھاتے ہوئے تو پھر گل انج ہوتی سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام جے دل کوئی اور شے بھی ہوئے نا تو پھر ممتاز قادری دا عمل انہوں ماں برائے عدالت نظر آنا جے کچھ نہ ہوئے تے ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج کوئی طالب علم مدرسے لیتے بیٹھے آتے مہا یم خودی صرف صغیر سنائے بعد 1000 روپیہ میں دیا کیوں جی میں بعد پورا 1000 روپیہ دیا اے میں جب ماہی پڑھیا دا یادو آندھی ہوئے تو مہا یم خود ضرور آندھی یہ طالب علم میں تو کوئی ہے تو بعد نہیں دینا ہون جڑا سنایا گا مجمع کنو دینا ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حال حضرت کہنے مولا علی رافضیہ دی بھی جڑ کٹ دیتی تھے خارجیہ دی بھی جڑ کٹ ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام جڑا کوئی آکڑے تے کو پھر سر نہیں چکایا جاتا مولا علی دا پھر کی شان ہے تے کی طریقہ ہے جدو آیا مرحب تے پھر مولا علی نہیں فرمایا سی شریف لوگ ہوندے ہیں فرمایا نا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن
परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, आले इस्लाम की मादराने शफी। बंदा गांदा गांदा मौलवी बड़े होवे ना जुनैद जमशेद की तरह, फिर हंसने वाली गल नहीं वैसी को हंसन चले हंसने वाली गल। गांदा गांदा मौलवी बड़े होवे तो फिर हुजूर दी बीवियां दे बारे उम्महातुल मोमिनीन दे बारे इंज भौंकदा जिवें जुनैद जमशेद भौंकिया। जे पढ़ के आलिम बड़े होवे कि सनद नाल तो फिर हुजूर दी बीवियां दे बारे इंज गल करदा जिवें इमाम अहमद रज़ा बरेलवी। अहले इस्लाम की मादराने शफीक, बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम, बिन्त सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरी में बराअत पे लाखों सलाम। पहले सुन्नत व जमात चमकते हुए चेहरे बैठे, तुसी भी चमकते हो, अद्धी रात तो ज्यादा टाइम हो गया तो किसी के चेहरे तो कोई परेशानी कोई नहीं। इस वास्ते आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नव इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत कहते हैं सुन्नी किसी अमल की वजह तो पकड़ा गया, क़यामत वाले दिन से पकड़ा जाएगा, अकीदे के लिहाज नाल नहीं पकड़ा जाएगा, छाल मार के इन्हें निकल जाना। इस वास्ते के देख हाथ दामन है आले बैत दा ते दूसरे सहाबा दा। पारा हाय सुहुफ उंचा हाय कुदस, आले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम, जाने सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद। जेड़े इंज खड़े हो गए कि आगे इंज खड़े हो गए, इंज खड़े हो गए। शम्मास बिन उस्मान उलमा बैठे, हुजूर ने उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ाया मैदान ओहद। 71वें सहाबी हो बन जेड़े शहीद हो, शम्मास बिन उस्मान, हुजूर ने उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ाया। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल गल करन लगा, मैं एवें नामूस रिसालत दे उत्ते गल नहीं एवें होंदी। उन्हें इंज करके हुजूर दा जब तीरां दी बुछाड़ हुई तो हुजूर दे इर्द गिर्द इंज घूम के उन्हें पैरा दिता। कोई तीर अखां च लग्या, कोई मुंह ते लग्या, कोई इंज लग्या, एक तीर भी हुजूर वाल नहीं आन दिता। हाँ मौलवी साहब मेरी पगड़ी तो बड़ी कीमती ना किधर ए ना उतर जाए। हाँ साड़ियां पगड़ियां बड़िया कीमती, आम मौलवी खादिम के पुत्र बड़े कीमती, सहाबा दे पुत्र ते ऐ ही कोई नहीं ना। उन्होंने जिसम है उधर लोहे दे बड़े, उन्होंने तीर भी नहीं असर करने, उन्होंने जायदादा भी कोई नहीं है, उन्होंने दर्द भी कोई नहीं होते, उन्होंने तकलीफा भी नहीं होंदियां, उन्होंने वतन भी कोई नहीं है, जमीन भी कोई नहीं है। आज मुसलमानों को टाइम कोई नहीं। मैं जी किधर गई सी, मेरे ढिड्डे दर्द सी, मैं आखा चले आज वास्ते आराम हाल तू कमांदा ना, उन्हें तेरे मुंह ते मिट्टी पा के आ जानी। हाँ ते सुराख भी बंद कर देने, ना उसे रिश्वत, ना उसे पैसे, ना उसे सिफारिशां, आना उसे रसूलुल्लाह नबी। जिन्ना दिन तू आज मान करना ना तेरे को टाइम कोई नहीं। जो मेरे ढिड्डे दर्द पै गए सी, मैं कहा साहब तो ढिड ते ही कोई नहीं ना, दर्द ते तेन पैर खड़े बहुत सारे। ओ जी वाली साहब मैं तो बड़े जिम्मेवार, मैं कहा इंज गल है उलमा बैठे ने, मैं गलती करा तो हुणे मैनू टोक देवन। शम्मास बिन उस्मान दा जब सामने वारी आई तो हुजूर ने उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? इस वास्ते नहीं पढ़ाया कि जनाजा ते सहाबा ते पहले ही बख्शे हैं। सहाबा ते जनाजा हुजूर पढ़ाते हैं बुलंदी दरजात वास्ते, तो मेरे आका ने जनाजा इस वास्ते नहीं पढ़ाया कि शम्मास बिन उस्मान ने अपने नबी दा इंज करके पैरा दे के वो मकाम हासिल कर लिया जिधर के मकाम ही हुण कोई नहीं रहे। आज इत्थे गल है नामूस रिसालत दी, एवें गल असीं थोड़ी करदे। लोग कहने लगे जी और तकरीर कोई नहीं आती। मैं आखा दस ना शम्मास बिन उस्मान दा हुजूर जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया? चलिए तेन पता ही कोई नहीं। जाए के जाहिदा बहजार अरबई रसन, मस्ते शराबिश बया कहमी रसद। हाफिज शिराजी कहता लखन साल बाद जड़े लोग गोडे रगड़ के सूफी ते मौलवी ते हाफिज ते कारी पहुंच देन ना, आवाम पहुंच देन, हुजूर दा आशिक उथे हुजूर दा दरबार दा मुहाफिज एक छाल नाल जाके पहुंच जांदा। तवज्जो गल बड़ी तवज्जो नाल सुननी। जिन्हों नींद आ मैनू तो वैसे आंदी कोई नहीं, पक्की बात। हाँ मैनू बिल्कुल नींद नहीं आती, मैं जबरदस्ती सोना। गाजी तनवीर कादरी तवज्जो, गाजी तनवीर कादरी साहब हफ्ते बाद मेरे नाल फोन ते गल कर देन उथों स्कॉटलैंड तो। कहने लगे मैं पगड़ी बांध के ते मैं पगड़ी उन्हें भेजी ते पगड़ी बांध के कहता मैं जेल फिरना मोड़े धोती रख के धोती मैं उन्हें भेजी। वो कहने लगे कि मैं अंग्रेज मैनू वेख के कहते तू यूनीक है,
میں کہ یونیک دا مطلب کہ کہنا وہ جنیا سا تیرے جو کوئی جنا ویکھیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. آج آنے ہیں میں ڈیری کے نال لکھتے بھی جاؤں وہ جڑیاں گلاں کرتے رہے رستے میں نے فرمان لگے کہ جدوں دا میں قتل کیتا اس مرزائی نو آج تک ایک انگریز میں نو نہیں ملیا جنہیں کیا ہوئے تو کام غلط کیتا ہے. کیا بات سارے میں لکھیا ڈیری تے آج انہوں نے گلاں کیتیاں تو پونا گھنٹہ میرے نال لگے رہے گفتگو کرتے رہے نال ہر باری 3 منٹ تو بعد کہنے لبیک یا رسول اللہ. میں آکھا کہ یہ کیوں کر دے ہو مڑ مڑ لبیک یا رسول اللہ. کہنے نا انگریز بعد وچ میری نا ٹیپ سن دیں. میں کہنا بھی یہ نہ سمجھن میں 27 سال سن کے گھبرا گیا. میں کہا نہیں میں ہن بھی حاضر ہوں. جان ساران بدرو احد پر درود. اصل آنے بیت کی شان میں بیان کی تھی تو بے مثال ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت کہنے میں جنہ گردنہ کٹائیاں 70 حضور کے سامنے کھڑے ہو کے 30 صحابہ شہید ہو گئے. حضور کا ان کا نفسی نفس کل فداؤ وجہی لوجہ کل وقاؤ نفسی دون نفس کا وجہی دون وجہ کا. کیا انہاں دے کالا کتا اٹھ کے کوئی بھونکے انہاں دے بارے کوئی اٹھ کے بھونکے جنہ این تو تے چونڈی بھی نہ پوائی حضور دے واسطے تے جنہ گردنہ تے جگر تے کلیجے کٹوا دیتے تو ان دسنا ہے صحابہ دے بارے. اپنے آپ میں ہوش کرو. اہل سنت و جماعت اپنے آپ میں عقیدے تے گڑبڑ ہوئی تے میں حضرت نے گل سنائی سی مجمع سنانے والی بھی کوئی نہیں. ہاں جی عقیدے تے وچ گڑبڑ ہوئی تے گل بڑی خراب ہو جانی. چلیا گل تے ہونی اسے تے ہوتے تمہیں بڑے جناب تینوں بہت درد اٹھے جڑے رسول اللہ دے نال کھڑے ہوئے تے حضور دے نال چلے تے انہاں وچ گڑبڑ سی تے پھر قسم تے ہور چنگا کیڑا پھر ہویا. جان ساران بدر ساڈے بابے نے آل بیت کی شان بھی بیان کی تھی تے قلم توڑ دیتا. صحابہ دی واری آئی تے تامی ایران دا پیسہ نہیں کھادا وقت بڑھ کے ایران جا رہا. میں آکھا تو تائیں تے پریشان کر دیتا اہل سنت نو. ہاں جی اہل سنت و جماعت کو پیسے نہیں چاہیے. ہاں سانو ایسے کوئی ہے تو تھوڑی چیزاں تو کی ہوتے منہ کھڑ جانا ایران. پھر ہسنے والی گل نہیں کہ رونے والی گلاں اسی کوئی ہس سکتے ہیں. میں نے یورپ وچ ایک لڑکے نے فون کیتا وہ کہنے لگا جدوں دا ممتاز قادری شہید ہویا میں ہسیا کوئی نہیں. گل تے وچ ہور ہے جڑی میں کرنا اونوں کو سمجھاؤن نال گل تھوڑی ہوندی. بس وہ کہنا میں جدوں تک ممتاز دے نال مطلب حضور دے نظام نہیں آئے گا تے تسی جس طرح کوشش کر رہے ہو میں اپنی نسل نوں بھی کہہ جاواں گا ہسنا کوئی نہیں. ہسنا اودوں ہے جدوں رسول اللہ دا دین آنا ہے. زمستانی ہوا میں گرج تیزی تھی شمشیر کی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب ایتھے بہ گئی اگر مگر نہ لوگ گلاں کرنے. جان ساران بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. شافی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. میں تو 3 مولوی بڑے بڑے پاکستان میں دیکھے جنہاں محبوب سبحانی کے بارے گل کی تھی کتے والی موت مرے. ایک معمولی بات تھوڑی. اعلیٰ حضرت بریلوی ہے میں گل کی تھی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو کون ہے نامی محبوب سبحانی کے بارے گل کرنا تینوں بڑے اپنے فقیر تے اساں نقشبندیاں نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال چشتیاں نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال قادریاں نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال سہروردیاں نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال امام اعظم نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال. بلکہ اقبال تے اگلی گل کر گیا کہنے لگا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازا از اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست ظاہر شیل جلوہائے دل فروز باطن شز عارف و پنان. اقبال کہنا تو حضور کی بات کرتا ہے. حضور نے ایک نگاہ ڈالی کوئی ابو بکر بنے کوئی عمر بنے کوئی عثمان بنے کوئی علی بنے کوئی حسن بنے کوئی حسین بنے. اقبال کہنا ہے تو حضور نے ایک نگاہ میں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. مولوی تو ہوتے ہیں میرے جیسا مولوی ضلع کے چوٹ کے پنڈوں لاہور جا کے پڑھ کے تو استاد العلماء بن جائے تو پھر مولوی میں دسنا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا. مولوی بیچارے کون ہو
تو کہا فلانا مولوی، میں کہا مولوی بھونکیا یا پھر بولیا امام احمد رضا ہے ایتھے آ کے امام گل کی تھی، انہیں کہا کمال والی بات ہے، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء۔ مراد میں ادھر اشارہ، میں تو کتا ہوئے ہوں نا، مراد اے فقیر ہے، میں تو کتا پاک رسول اللہ تعالیٰ بتائیے، بعد اس کسی نے پریشانی نہ ہوئے، مولانا انگل کر رہے ہیں آج کتا، میں تو کتا پاک رسول اللہ تعالیٰ، میں تو پہلا دینا ہے بس، اور گل مقصد کوئی نہیں۔ آج ساڑھ جڑے لوگ کہیں انہوں پریشانی ہوئی، مولانا ایک ہی گل کر دے ہو، میں کہا جلے آؤ کتا بھی فرما دیں تو معمولی گل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی، میں نے کہا تم جلیا کام تیرے پاس ہی نہیں رہا کام کرنا، جڑا کوئی ہٹتا ہے نا پیچھے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ کام نہیں، مالکہ ہوتی ڈپٹی مسترد کر دیتی، بات ختم۔ انہوں نے نوکروں دی کوئی لوڑ ہے، میں سدا یہ گل کرنا، بڑے بڑے لوگ میں دیکھے اپنی زندگی دھکے کھاندے ہیں جنہاں کہ اسی جی دین میں کام نہ کیتا تھا، پھر کنے کرنا ہے؟ میں کہا جلیا چھڑ دے گل، اتھے نوکروں دی کمی کوئی نہیں، بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس بولاب از مکہ اینچے بولا جبی، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الغت اچھا انہوں سارے فقیر جڑے تھی بھی لیٹے، سواد شریف بھی لیٹے، پوری دنیا تے اولیاء تے علماء لیٹے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہر ایک نہیں تو سلام میں نہ لے کے پیش نہیں کر سکتا۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تے دنیا ہے، پھر قیامت والے دن جب میرے آقا تشریف لا رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بھی ایک کونے چھپا کھڑا ہوں گا، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات عزیز وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشایخ اعظام، قراء حضرات، نعتخوانان حضرات، صاحبزادگان، جملہ صاحبزادگان، بالخصوص پیر طریقت، راہبر شریعت، غیرت مند فقیر حضرت خواجہ محمد حسن باروی دامت برکاتہم العالیہ، میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں تو صرف اپنی حاضری کے لیے آیا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ تقریریں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، بس تقریریں ایک دو ہی کارنال کی گل میں کرنے لگا۔ عبداللہ بن رواح اے حضور دے درباری شاعر ہے، ایک گل بڑی توجہ نال سننی، 100 واری جلیا درود شریف پڑھ کے تو کی کیا نہ میں حضور دا حق ادا کر دیتا۔ ایتے گل میں جڑی کر لگا اے میری تقریر دا حاصل ہے جڑی میں گل عبداللہ بن رواح دی کرن لگا۔ اے حضور دے درباری شاعر ہے، تے غزوہ موتا تے جدوں رسول اللہ نے روانہ فرمایا نا، انہاں نوں بھی نال روانہ فرمایا، فرمایا جاؤ، اس دن جمعے والا دن سی تے سویرے سویرے حضور نے فرمایا مدینہ پاک چھوڑ جاؤ، سارا لشکر تے قیادت زید بن حارثہ دی سی۔ جدوں میرے آقا و مولا نے جمعہ پڑھایا تے صفحہ وچ ویکھیا تے عبداللہ بن رواح موجود۔ اے گل سننی اپنی مرضی نہ گل نہیں بڑھنی، ہاں گل اپنی مرضی نہ ایتھے نہیں چلتی دین وچ۔ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ او تسی نہیں گئے، یہ سارے غزوات حضور دے نال شریک رہے، لیکن آج اے نہیں کہ حضور دا حکم منیا کوئی نہیں، تاخیر کی تھی، 70 سال حضور دے دشمنوں نے ووٹ دے کہ تم عاشق رسول ہے، پورا جناب 70 سال حضور دے دشمنوں نال تو کھڑا ہو کے تے 100 سال تو بعد محفل نعت تو 1000 روپے سٹ کے نعت خان ہوتے تو کی سمجھنا میں عاشق رسول ہوں؟ 10 دے تو دتھیاں تو سٹ کے تو کی سمجھدا کہ بھئی میں حضور دا حق ادا کر دیتا۔ سن عبداللہ بن رواح نے حضور نے کی فرمایا، اے نہیں کہ انہاں حکم ٹاڑیا، اے نہیں حکم تاخیر کی تھی تے تو کہنا چھڈو جی دین تے کون چل سکدا؟ اے عبداللہ
عبداللہ بن رواح نے جدو رسول تسی خود دسو جی عبداللہ بن رواح تو حضور نے کی فرمایا آج گل صحابی کو خود پوچھتے ہیں تسی دسو تو حضور نے کی فرمایا اس موقع تے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ توجہ نہ فرمایا عبداللہ جنہ صبح صبح میرے کہنے تے مدینہ چھوڑ دیتا نا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم فرمایا زمین جو کچھ ہے تو سارا بھی خرچ کر دینا جنہ سویرے سویرے میری گل مان کے مدینہ چھوڑیا تو انہوں دے مقام نو نہ پہنچ سکتا سبحان اللہ یہ او صحابی ہیں جنہ سب تو حضور دے نال پہلے بھی سارا کچھ کیتا اور عمرہ قضاء دے موقع ہوتے کافر جدو رسول اللہ دے حضور آ رہے ہیں عمرہ کرن تے وہ اونٹنی ہوتے رسول اللہ سوار تے عبداللہ بن رواح اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی تے حرم کعبہ وچ داخل ہو رہے ہیں تے عبداللہ بن رواح جدو کافرن نو ویکھیا تے اے نہیں فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا راہ دے دو حضور آ رہے ہیں اسی کلمہ جو پڑھیا اے تھوڑا تھوڑا راہ دے دو ساڑھے نبی آ رہے ہیں آج دا مسئلہ یہی کہتا ہے آج تھوڑا تھوڑا حضور آ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا راہ دے دو عبداللہ بن رواح ویکھیا کہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزین الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پتر حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ ناموس رسالت ایج گل ہو دی یا شرعی بندے ہٹ جاؤ جناب آج ناموس رسالت سانو کہنے جی ہلکی بات کرو میں کہا ہلکی صحابہ کیتی نہیں سانو میں ایک جگہ بھی نہیں پڑھیا ہوندہ تو مولی خادم ضرور گل مان جاڑی سی دی چاہو کہ میں نے ایک صحافی کچھ ہے گالی دینا جائز ہے میں کہا گستاخ رسول کو بہت کچھ دینا جائز ہے وہ پھر نٹھا پڑا میں کہا تو کسی اور پہ دار چڑھے ہونا جن کوئی تصویر کی لوڑ ہونی تینوں پتہ ہے مولی خادم ہاں چونکہ چنانچہ نال بات نہیں میں نہیں ہوں کہ میں کہا اور بھی بہت کچھ دینا جائز ہے گلاں کرنے والی ہے جب آپ کل اخبار لکھے ہوئے سی سعد رفیق کہندا اس تو عمران تو وڈا بھی شرم ہی کوئی نہیں تے نون لیگ والے کہندے عمران اور انہیں کہندے بھائی سعد رفیق تو وڈا بے غیرت ہی کوئی نہیں تسی اخبار وچ سارے لفظ لکھو اپنی ذات واسطے ذلیل ہو تے جائز ہے اسا رسول اللہ دی عزت واسطے گل کریے تے انتہا پسند نہیں ہے تسی سانو دین سکھانا ہے اسی سکھیا عبداللہ بن رواح جدو رسول اللہ تشریف لے آ رہا ہے تے صحابی رسول اللہ ہٹ جاؤ کافر دے پتر حضور آ رہے ہیں آج جس راستہ روکیا مڈو گردنا وٹ کے رکھ دیاں گے آج یار نو یار کی خبر نہیں رہنی ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں اے ناموس رسالت ہوتے پہرا اے نہیں فرمایا چونکہ میں فرمایا ہٹ جاؤ حضرت فاروق اعظم آپ اگے لال سن تو انہوں نے کہا چلو جی قیامت پر گلہ تو رکھونیاں لو ساری دنیا کرنی لوگ کہڑا بڑی انتہا پسندی کی تھی مولی صاحب بڑی ڈاٹی تقریباً کر رہے ہیں حضرت عمر کے آج حضور کی مور لگ جائے ورنہ لوگ کہنا سی رسول اللہ اٹھنی پر سوار تھے عبداللہ بن رواح جذباتی آ گئے تھے ان کو جذبات میں کنٹرول نہیں رہا تھا رسول اللہ نے سنا نہیں تھا بہت سارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں میں کہا ناموس رسالت کا مسئلہ ہے ہی جذباتی اس جذبات کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بات ہی کوئی نہیں اینج 5 فٹ آگے ممتاز ایویں چلے آؤ 5 فٹ بند ایویں چل پوندا آگے ایویں کر نہیں چلتا ممتاز دے والد صاحب نہ رووانے کو معمولی باتاں تھوڑیاں پتر بھی پیچھے جا رہے ہوئے 11-5 سالہ مل کے تے ممتاز دی اکھاں وچ آنسو نان یہ کیڑی شے سی جڑی انہوں دلیر کر گئی بہناں بھی مل کے جا رہی ہوں برا بھی مل کے جا رہے ہوں ممتاز پھر نہ روے میں اقبال کو پوچھا میں کہا دسو اقبال آج تک کھندے تک چل کے کوئی نہیں پہنچا ممتاز اڑدا کیویں گیا اقبال کہندا تانوں پتہ نہیں دل سے عشق کیوں توانا می شوت خاک اندوش سریا می شوت اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے میں محبت رسول ہو اس تو بغیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ایسے تجھے ستے نعرہ لا بہ جاؤ مجھے بہ جاؤ تو کیڑے پاسے کچھ کھڑا ہے اے نعرہ نہیں بھائی اے نعرے تو پھر حضرت کی سلام پڑھ دیں بالکل اے نعرہ تو میں تو اے نعرہ تو یہ لانا ول کر کے نعرہ لاؤ ہاں لبیک 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 لبیک
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शर्म वाली है तो तुम गलत राह लाई खड़े ऐसे होते थे जज्बाती होना है ऐ नारा ते लाना बह जाओ जिथे बैठे हो तो बह जाओ बस गल खत्म होने लगी तुसी कोई लंबी गल कोई नहीं करनी ऐ नारा हुण लाना है असी पूरी दुनिया ते लाना है जदों भी तुसी जनाब फोन करो ते नाल कहो अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूल अल्लाह वो कहने ओबामा भी सुनेगा तो कहेगा मुसलमानों की हो गया उन्होंने कहा बच्चे तुसी खाके बनाए हुजूर दे हुजूर दी सारी उम्मत उठ खड़ी हुई इहदा माना में हुजूर ने खाके बनाए असी आ गए ऐ माना है इसका इन्हें फिल्मां बनाईया हुजूर असी आ गए ऐ माना है इसका पूरा कुफर इस वेले हिल चुकिया इस लब्बैक दे नारे नाल तुसी अजे ढिले ढिले नारे लाते हो अपना आप मैं अगर सही होंदा ना तो मैं उछल के नारा लाना ये पता नहीं की राज है मैंने उस कुर्सी ते बिठाया हुआ मैं अजे तो कोई शर्म वाली बात है हुजूर दी गल आवे तो बंदा फिर सोचता रहे कि पता नहीं नाल वाला की कहंदा नाल वाले नु छड़ बिन देखे तेरा ये हाल है जैसे ये नारा इस वास्ते पकवा रहे हैं तो कब्र बिन देखे तेरे ये हाल है तो वेख की हाल होएगा इतनी गल करके जानी दुनिया तो बिल्कुल है अपने आप को सारा कुछ खत्म कर दो इन्हें जाना मीनारे पाकिस्तान 100 फुट की फ्लैक्सी पे लंबी दसो अपने ईमान लाओ तो किसी का नाम लिखे सी सरपरस्ती फलाने दी हाँ जी मौलवी खादिम जड़ा है बड़ा जड़ा मैं कुछ लिखा किसी का नाम किसी की बाहर तस्वीर लगी हुई सी किसी का नाम लिखे हुए सी मैं कहा ना इन्हें जाना इन्हें माना बस जब मालका की गल हो गई फिर कुत्ते की भी नाल हो ही जाने हुजूर की बात करो मेरे आका की बात हो दुनिया को बताओ मौलवी खादिम जिंदाबाद मुर्दाबाद ये जिंदा भी होया मुर्दा भी होया इहदे नाल की होना गल विच हो रहे हाँ जब रसूलुल्लाह की गल हो गई फिर बिलाल काबी की छत ते चढ़ ही जाने गाजी तनवीर साहब की जी जनानी ने बीवी वो इंग्लैंड की जंप वाले वो को अंग्रेज साफिया ने पूछा कि तेरे जने को सजा हो गई 27 साल हम 10 तेरे जने चंगा काम किया तू बर्बाद हो गई तो गाजी साहब की बीवी कहने लगी बिल्कुल ठीक किया अपने ईमान ना दसो यार वलैती कुड़ियां इतनी दलेर देसियां की तरह दलेर होने चाहिए क्यों वो वलैती कुड़ियां इतनी दलेर हो गई कि देसी की कमन हाँ बच्चा लाहौर में जाओ हालात नहीं ठीक साड़ी देसियां नु तय होना चाहिए हाँ बच्चा जा मैं तेन दुध ही तां पिलाया सी अज हुजूर दा नारा ला गया साड़ी देसी कुड़ियां नु इंज गल करनी चाहिए लगा जा बत्ती धारा नहीं बख्शनिया जाओ हुजूर दे वास्ते मैं तेन पाले इस वास्ते हाँ बच्चा हालात नहीं ठीक और जांदे जांदे बलोचिस्तान के कॉलेज जी बंदा मर जाता हो यार जांदे पता है तो किसी को कोई पता नहीं उन्होंने जनाजा किने पढ़ाया उन्होंने वारिस कौन सन यार मुमताज भी तो जान दी इस्लाम उधार नहीं रखता इस्लाम उधार रखना होता तो सहाबा तो जरूर रख लेंदा हाँ जी सिर्फ 14 बंदे इस्लाम ले लै हुजूर बदर 14 बंदे लै ते उहदे बदले च इस्लाम ने 2 सुपर पावर सहाबा नूं दे दी इस्लाम बंदे ज्यादा नहीं लैंदा इस्लाम सिर्फ ये वेखदा मेरे मनण वाले बदर जांदे कि नहीं जांदे अगर मगर हालात के मुकाबले तो नहीं करते हालात नहीं ठीक मैं अगर किसी साहबी ने क्या हालात नहीं ठीक हुजूर 8 तलवारां नाल लड़ाना चले हो तो 992 बंदे दा की होएगा किसी साहबी ने गल नहीं की थी जब चलन लगे तो मेरे आका ने फरमाया जाना चाहिए साथ बिन मुआज खड़े हो गए अर्ज की हुजूर साडे कोल पुछदे हो सिल हिवाल मन शेता वत्ता हिवाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नमवालेना मा शेता व आतेना मा शेता या रसूल अल्लाह साडे को पुछदे हो बदर ते आ खड़या हुक्म तो दो कैसर किसरना भी जंग छेड़ के हुक्म तो दो तो उशरे का वजह रसूलुल्लाह हुजूर दा चेहरा अनवर ते पहली जवाब कोई नहीं
پہلے کوئی جواب ہے الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جد نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں اے عرس مبارک ساڑھے فقیران دے اے سارا اے کیوں سارا کچھ ہویا لکھ روپے کیوں خرچ ہوئے کی مقصد ہے پیر میرے علی شاہ صاحب گل کر دیں اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیا لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوت بھی آمن و گھڑیاں مولوی ہوئے تے بندہ پیر میرے علی شاہ جا ورنہ یہ جلہ ہی والے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا پیر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں نا پوچھو جی نا پوچھو او میں کی ویکھیا نا پوچھو پھر میں مولا علی کو پوچھا جی تسی دسو فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل المماغت ولا بالکثیر المتردد ولم یکن بالجاد القطت ولا بالصبت ولم یکن بالمتاہم ولا بالمکرسم وکان فی وجہی مشرب ادعج العینین مولا علی فرماتے ہیں نا پوچھو حضور دا چہرہ انور کے ہو جیسی حضور دی مبارک گردن کے ہو جیسی حضور چل دے کے ہو جیسن حضور مسکراندے کے ہو جیسن میں کہا جی پھر فرمایا من راو بداہتن ہاں بہو فرمایا جنہیں اچانک دوروں ویکھیا ہوتے ڈریا اور جڑا قریب ہویا پھر کہنے تے مجبور ہو گیا لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلا کہ نہ ہو کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اے پیر میرے علی شاہ صاحب گل کی تھی سبحان اللہ میں امام حسن کو پوچھا میں امام حسن آج اے حضور محفل میلاد ہے امام حسن نے مجتبہ فرما دیں سال تو خالی ہند ابن ابی حالہ میں اپنے مامو ہند ابن ابی حالہ کو پوچھا وکان مصافن عن حلیت رسول اللہ میں پوچھا حضور دا حلیہ مبارک بیان کر دے سن اشتہی یصف علی منہا میں خواہش کی تھی امام حسن سے خود حضور دی شبیہ سن فرمایا میں اپنے مامو جان کو پوچھا میں کہا جناب حضور دا مبارک حلیہ بیان کرو اتعلق بھی وہ حلیہ میں سامنے رکھا پھر زندگی تاں گزارا آپ نے فرمایا فقالا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشرب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت عقیقت فرق اللہ فلا یجاوز شعر شقمت اذنہ میں شمائل ترمذی بھی یاد کی لوگ پتہ نہیں کی کو یاد کروں میں شمائل ترمذی بھی یاد کی میں اعلیٰ میں یہی کرتا ہوں اور کام ہی کو نہیں فلمہ ویکھن والا بندہ تو نہیں جانتا مدرسے میں بھی جناب کمپیوٹر آ گئے میں آکا کمپیوٹر دے پترو پہلے صرف نہ پڑھ کمپیوٹر پڑھنا والی اور بڑی دنیا میں نے ان مہا یمہودی کوئی صرف صغیر سناوے نا طالب علم تو میں ان پھر 2000 روپیہ دے دیا لیکن وچے سنائے گا بعد نہیں میں وہ کتاب جا ٹھٹا لاوے دے بعد میں سناؤ جے سنا بھی دیتے تو میں تعلیم بھی پوچھا گا ماہ ناقص بابی تے ماہ ہن کے میں ہوگا ماہ ہی کے میں ہوگا میں پوری صرف صغیر دے نال تعلیم بھی پوچھنی آ وہ بھی میں نے یاد ہے میں قانون نمبر بھی پوچھنا ہے 2000 روپیہ تھوڑی اور اللہ دے بندے ہو تسا رسول اللہ دے دین دے وارث ہو ایک حدیث پڑھنی بندے نہ آوے تے بندہ کمپیوٹر پیچھے لگا رہے گل وچ ہو رہے امام حسن مجتبی فرماندے اے تے حدیث اور پڑھی نا میں دوسری حدیث ہے امام حسن مجتبی فرماندے سال تو خالی عند ابن ابی حالہ وکان وصافن قلت صف لی منطق رسول اللہ میں کیا دسو جی مامو جی رسول اللہ گل کے میں کر دے سن فقال کان رسول اللہ متواصل الاذان دائم الفطرت فرمایا بھاجے نہ پوچھ حضور لمبے ہی پریشان رہندے سن تے حضور سدا ہی پریشان رہے تے دائم الفطرت کیوں پریشان رہے چلے پتہ ہے حضور ساڑھے واسطے پریشان رہے دائم الفطرت حضور لمبی سوچ سوچی لیست لہو راحت حضور ساری زندگی سکون نہیں پایا ساری زندگی حضور سکون نہیں پایا دسو کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں حضور دی ظاہری حیات 74 27 غزوات تے 47 سرایا یہ 74 جنگاں بننیاں تے 10 سال دی مدت تے حضور ہر 1.5 مہینے بعد جنگ بن گئی
کہ کسی صحابی نے بھی نہیں سیکھا حضور اجے تو گھوڑے کی تھکاوٹ بھی نہیں اتری، اجے تو گھوڑے دیا پشتاں بھی صحیح نہیں ہوئی، تسی پھر جنگ واسطے لے جانا چاہتے؟ ہر 1.5 مہینے بعد حضور نے جنگ لڑی، کیوں ہر 1.5 مہینے بعد بنتا اتنے جناب 20 قسم کے کھانے کھا کے ہاں جی میں ہوں مولی خادم تقریر کرنا ہے کنڈیشن گڈی میں جی حضرت صاحب کھانے 20 قسم کے کھانے کھوائے جناب منجی ہوتے لیٹر ہے ہوں جناب آ گیا جناب معزز بن کے تے میں بڑا جی سویر جا کے سو جاؤں حضرت صاحب تقریر کر کے آئے میں کہا 10 ہوئے صحابہ دے 70 جسم تے زخم لگے ہوئے میں میدان عہد سویرے حضور نے فرمایا پھر چلیے تے کسی نے کیا حضور پٹیاں تو بنن دیو نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی حسی نہ چارہ یارہ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو صدیاں منتظر رہیاں کہ 70 زخم لگے ہوں طلحہ بن عبید اللہ نو تے سر پھٹے ہوئے تے بازو شل ہو چکے ہوئے تے ابو دجانہ دے جسم وچ ہزاراں تیر لگے ہوں تے لم یتحرک بھی نہ کیتی ہوئے سویرے حضور فرمان چلیے تے ابو دجانہ قبر حضور حاضر تے انہاں صحابہ دے بارے کوئی کتا بھونکے اہل سنت گل کرنی یار ایتھے تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے جناب 40 ہزار تے 20 ہزار تے 60 ہزار فیساں لے کے تقریراں کرنیاں ہورن تے خندق کھودن تو بعد اے میں جناب اے گل پڑھ کے میں ہمیشہ رو پیندا ہن تہاڈے سامنے نہیں روندا اس وقت تساں کہو گے مولوی بڑا بناوٹی ہے میں اپنے گھر جے رونا اکثر ہوے نا تے میں حدیث پڑھنا صحابہ کہندے حضرت براء بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق ینقل التراب براء بن عازب کہندے میں اپنی اکھاں نال خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا کہ حضور خود اپنی پشت مبارک تے مٹی اٹھا کے لے جا رہے ہیں حتی وار التراب بیاض بطنہ فرمایا حضور نے اتنی باری مٹی چاہ کے سٹی ٹوکرے کہ مٹی نے اتنی باری اٹھ کے حضور دے جسم نو چومیا کہ آپ دے جسم دی سفیدی غائب ہو گئی سی مولی خادم کا جسم تے یہ تو بہت بڑا قیمتی آدمی نا اس نے تو بہت ضروری تھا ہاں جی کان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما صحابہ کہندے نا سی ابو بکر عمر نو ہی ویکھیا ٹوکرے نہ ملے تے اپنی چادر مٹی چک کے تے بن کے لے جا رہے آج دین دے نال جو کچھ ہویا وہ ساڈی وجہ تو ہویا ہاں مولی خادم نو کچھ نہیں ہونا چاہیے مسیدہ تے سپیکر اتر جان تساں جلے ایک ایک پتر دیتے ہوندا ہر محلے وچوں ایک ایک پتر دے دیتا ہوں مولانا اے پتر اسلام واسطے اسلام پتر لینے کوئی نہیں سن تواڈے اے پکی بات ہے تے 10 منڈے کھڑے ہو جاندے محلے پولیس تے اگے انہاں کہا اوئے مولوی تقریر نہیں کرے گا لیکن اللہ اکبر چاروں طرف ہوئے گا تسی کون ہوندے مسجد وچ سپیکر لانے والے تے کسے مسجد کا بھی سپیکر نہیں اترے پتر تو سبھی بچا لے میں بھی بچا لے مسجد دے سپیکر تو اترنے سر قیامت والے دن مسجداں بھی جا کے پیش ہو گئی نا یا اللہ تو یا رسول اللہ اے دسو انہاں ساڈے ناں تے مولوی کھاندے رہے جدوں اوکھا ویلا آیا اسی انہاں دے ہاتھ بھی چموائے انہاں دی جیباں بھی بھریاں انہاں دے مستقبل بھی محفوظ کیتے جدوں ساڈی عزت دی واری آئی اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہ لان دے تے مسیتاں دے 3 سپیکر چھل کے لوگ لے جان اے مولویوں کو سوال ہونا قیامت پکی بات ہے ہاں مسیتاں سوال کر دیں انہاں کی کہنے نہیں جی اسی تو روٹی کھان واسطے دی بات ہے سام کی لگی مسیت کچھ نہیں سی ہونا جی صاحب امام محمد بن حنبل کوڑے کھاندے رہے تو مولوی نے کوڑے 2-4 لگ جانے سے کی ہوئے کچھ نہیں سی ہونا میرے جا معذور آدمی جیل چلا گیا صحت مند کسی مولوی جاندے تو کتنا کام ہو جانا سی کچھ بھی نہیں سی ہونا آ جانی سی مدد آ جانی سی کمال والی بات میں نو حضرت جدو میرے نال بندہ علیحدہ کر دیتا نا تو میں کپڑے بدلنے سن تو میں کہہ دیا کہ میں کہ یار کسی کپڑے کر کے نہ 2-4 قیدی کھڑے ہوئے میرے میں ہوں کپڑے بدل لے اے گل میری یاد رکھنا اسلام غیرہ دے سامنے ننگا نہیں ہونے دینا پکی بات ہے پکی اور سولانے بات ہے امام احمد بن حنبل مجھے تو کوڑے لگ رہے سن نا تے آپ دا تہ بند کھل گیا تے آپ نے آسمان والے منہ کر کے ہونٹ ہلائے تے غیب وچ سونے دا ہاتھ آ گیا آپ امام احمد بن حنبل دا تہ بند دیتا بعد شاگرداں نے پوچھا حضور جدوں تہاڈا تہ بند کھلن لگا تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں ننگا تے نہ کر میں میرے نال میں 1400 سال تو بعد ہوتا امام محمد بن حنبل ہے میں تو انہاں دے در دا کتا بھی نہیں بندا میں جدوں اپنے قیدی سن میرے نال جڑا بندہ سی انہوں نے علیحدہ کر دیتا میں انہوں نے کہا یار میں کپڑے بدل لیں تسی کپڑے ارد گرد میرے پکڑ کے نہ کھڑے ہو واللہ انجے اے جناب وہ جے تیاری کر رہے سن
تے میرے دل وچ ایک بار خیال ضرور آیا، میں کہا یار یہ قیدی کی کرن گے، کیا حضور دی عزت تے آیا بندہ جڑا اپنے کپڑے بھی نہیں بدل سکدا، میرے دل وچ ضرور خیال آیا، بس اتنی گل سی تے دروازہ کھلیا، عشاء تو بعد کافی ٹائم ہو گئے سی، دھڑل دروازہ کھلیا، انہوں نے کہا خادم حسین کیڑا ہے؟ اگر میں انہوں نے کہا جی رہائی جا ڈر آ گیا، ایتری بات ہے۔ اسلام واسطے کوئی جائے دے اسلام ننگا نہیں پڑھنا، نہ غیرت سامنے رسوا بھی نہیں ہوئی، لیکن جا پہلے کوٹ لگ پت جیل جانا پیدا، ایسی جانا پیدا، اٹک بھی جانا پیدا، اڈیالہ بھی جانا پیدا، رواں تھانہ بھی بیٹھنا پیدا، پھر مدد آ گئی۔ صحابہ بدر اچ گئے تو حضور نے فرمایا یہ میکائیل آ گیا، یہ جبریل آ گیا، گھر بیٹھے مدینہ پاک جانا سی جبریل تے میکائیل جانا پیدا اڈیالہ جیل، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ان کی 3 دن اسے بیٹھا رہا مینار پاکستان، 3 راتوں سے میں بیٹھا ہے، پہلی رات زمین تے لیٹا رہا، کہتے ہیں جی پولیس گرفتار کرنا، میں کہا پہلے بولے خادم ہوئے گا، چکن آنا ہے راتی، میں کہا تجھے کرو انتظام میرے سامنے، چکن آئے تو میں نے پہلے چکن دے گا، تجھے کیوں پریشان ہو؟ میں جب پہنچے مینار پاکستان، لوگوں نے پتہ چلیا کوئی مٹھائی لے آ رہا ہے، کوئی مچھلی لے آ رہا ہے، کوئی جناب کوفتے لے آ رہا ہے، کوئی گوشت لے آ رہا ہے، کوئی جناب فینٹا کی بوتلیں لے آ رہا ہے، کوئی فلودے لے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے آ رہا ہے، منڈے ساڑھے 3 بجے کھانے کھاتے سویرے لسی آ گئی جناب، دودھ آ گیا جناب، میں گل میں جی کر لگا ذرا سمجھ۔ ایک ہے انہاں دا امیر، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ خشک سجدے کیے اور خوب ماتھا گھسا، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ ایک گل انہاں دی، وہ پوچھو جی امیر صاحب کدھر گئے، ہم کہتے ہیں گنڈے خریدن گئے۔ ایک امیر ہوئے جڑا گنڈے خریدن گیا، ایک امیر ہوئے جڑا مینار پاکستان پہ جاوے تے ہر نعمت آئے۔ میں پوچھا اعلیٰ حضرت بریلوی کو، میں کہا جی وجہ کے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خواہ۔ اور ادھر میں کہا کی ہویا، میں ادھر کی ہویا، کہنے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا ہو، جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا ہے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا۔ سبحان اللہ۔ ادھر امیر صاحب ہانڈی بنا رہے ہیں، ادھر تھلے ڈھیر لگ گیا شاید، وہ تو دھرنے میں بھی جناب چیزاں بچ گئی ہیں، تو پرسوں میں بندہ دینا آیا، ایڈے بسکٹ ایڈے جناب چیزاں دھرنے میں بھی بچ گئی ہیں۔ 2 لاکھ روپیہ میری جیب میں ایتھے لوگ رکھ دیتا، لے آ لیں ایتھے، میں کہا رہن دو، لوگ 2 لاکھ روپیہ اتھے رکھ دیتا، میں کہا لے جاؤ گنو بھائی نو کتنے پیسے، ایسے گل بک بک کرنی اور بات ہے۔ انہاں دا بندہ کوئی ہو کے ویکھے تے صحیح، انہاں دا ہونے ہیں گھر بیٹھے ڈلی نا، میں کہ نا کھڑکا کے جے اینجے گل بندی تے صحابہ دے ٹکڑے نہ ہوندے، ہاں اینجے گل نہیں بندی، گل ہوندے مالک صرف یہی ویکھنا چاہندے بھائی میرے منن والے کوئی تکڑے ہیں بدل جاندے کہ نہیں۔ مولی خادم دے پیو نو کوئی گاڑ کڈے، ایک میرا سوال ہے، میرے کیا ساری دنیا دے پیو صحابت تے قربان جتے میرے آقا ایک باری گزرے، میرے پیو نے ایک بندہ گاڑ کڈے تے میں اپنے گھر دے دروازے ہوتے لکھ کے لا دے کہ میں ایسے ہنجار لوگوں سے بیزار ہوں، اپنے ایمان نہ دسو پورے پنڈ دے سویرے اٹھ کے میں لوگوں کٹ دینا ہے۔ انہوں نے کہا یہ علم پڑھے اسی ہے، پیو دے بارے بندہ دروازے ہوتے نہیں لکھ کے لاتا کہ میں اپنے پیو کے گستاخوں سے بیزار ہوں۔ دسو یہ کوئی گلان کرنے کہ مولی خادم دے ہاتھ پاور نہیں، یہ تلوار نہیں نہ چلا سکتا کہ مولی خادم نے یہ ہاتھ نہیں بڑھتا کہ شریعت بدلے۔ بس میرے آقا مولا دا ایک کو فرمان ہے، بیزاری دا کوئی فرمان کدھرے کوئی نہیں۔ میرے آقا نے ایک کو گل فرمائی، من سب نبیًا فقتلوہ، بس اس تو بعد مولی خادم دے پاور نہیں ہے، نہیں حضور دی عزت تے پیرا دے سکتا، تینوں شریعت بدلن دا حق نہیں۔
اے حضور نے جب فرما دیتا گل مک گئی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من سب نبیاں فقتلو، فرمایا جگہ نبی دے بارے گل کرے انہوں قتل کر دے، بات ختم۔ قلم ازل میں چاہاں مجمل کل تفصیلہ طول طویلہ، لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مصر قدیلہ، بچ سفیلہ لال چراغاں شمس کو لیندے اکثر قوم رزیلہ، گھڑن دلیلہ حضور آ گئے، سورج نصف النہار پر آ گیا، اب کسی موم بتی کی ضرورت نہیں، رسول اللہ آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب جب بھی بات ہوگی تو میرے آقا مولا کی بات، ہاں پکی بات ہے۔ مولی خادم پڑھ ہونا، اور خالد بن ولید دی تلوار دے کوئی چلتی کوئی نہیں، مولی خادم کہے چونکہ اسلام چونکہ اسلام چونکہ اخلاق سے پہلے چونکہ اب تک خطراوی کرے گل ہونی چلتی تو گالی کرتا چون نے خطرہ تانوں کیا کیسے تو دین دی ترجمانی سچی بات مولی خادم ہے میری وجہ دین اپنی پاور نہ کھڑے آ قیامت تک۔ میں پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کیتا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء، حضور نے فرمایا میں جڑا دین تانوں دے کے جا رہا ہوں چمکتا ہوا دین ہے، لیلھا کنہارھا، حضور نے فرمایا او دا دن جڑا او دی رات بھی دے دن دی طرح، لا یزیغ عنہا الا ہالک، حضور نے فرمایا جڑا بھی ادھر ادھر ہوئے گا وہ ذلیل ہو جائے برباد ہو جائے۔ مولی خادم دی کوئی تلوار نہیں چلتی خالد بن ولید دی، مولی خادم حق تے نہیں نہ بڑھتا جڑی 9 ٹوٹیاں جنگ بوتا وچوں دے نفی کر دے، جڑے میرے آقا مولا دے گھر لٹکیاں ہوئی اسن مولی خادم حق نہیں بڑھتا انہاں تلواراں دی نفی کر دے وے، نہ یہ اس حق ہی نہیں بڑھتا دین دی ترجمانی کر، بس ٹھیک ہے مولی خادم اپنے جناب بیٹھ کے چپ کر کے اللہ اللہ کرے، ہاں کل پڑھ دے وے خالد بن ولید دی سبحان اللہ لو جی گفتگو مکن دے بھی نیڑے آ گئے۔ اور شہرو تسا جڑا سنیاں نے کام کیتا نا مینار پاکستان والا تسی بڑی دنیا ہلا دی تھوڑے تے میں کدی بھی ہن سنیا تے ہن گلا تا میں کر رہی سی بھی اتنا بڑا لنگر کھادا نہیں چلے ہو مفت اصل والی گل نہیں بچو رونے والی گلاں جے تانوں جے کیا جاندا جناب پہلے خندق کھودو تے پھر پیر صاحب فرماندے نہیں ہن روٹی کوئی نہیں پیٹ تے پتھر بنو تے پھر انہاں نے مٹی بھی نال چاو بابو شریف باہر جڑی پٹی پئی اسے کھانا جناب اسی آندا اور اس تے کھانا اے کوئی گل ہے جناب روٹی بھی کوئی نہیں اے تے صحابہ ہی آ چلیا ہاں یہ صحابہ ہی ہے کیڑا باہر آ جڑا نہیں چاہیا صحابہ کیڑا باہر ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے خندق کھدوائی نے اور مٹی چوانے ہو مٹی دے ٹوکرے اینج رکھ کے ینقلون التراب ویقولون نالے مٹی بھی چکرے سن تے نالے ٹوکرے رکھ کے پیٹا تے پتھر بن کے فرمایا دنیا والے ہو گواہ رہنا اسی اس حالت وچ اللہ رسول دا گلہ نہیں کیتا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا جدوں تک زندہ حضور تے قربان ہوندے رہو سبحان اللہ لو جی او چبڑ او ابو زید سروجی طارق جمیل وہ تو ویسی فارغ اس کی گل کرنے میں اپنے گل کرنا چوڑ آدمی اس نے شاگرد نے ویکھ کے پتہ لگنا کہ استاد کتنا عظیم ہونا جنید جمشید نے ویکھ کے پتہ چلنا طارق جمیل کتنا دلیل ہونا ہسنے والی گلاں نہیں ہے رونے والی باتاں تانوں جے وہ چنگا لگدا تانوں دادا صاحب بھی سمجھنا ہے پیر بارودی بھی سمجھنا ہے خواجہ صاحب دی بھی سمجھنا ہے ہاں جی بابا فرید بھی سمجھنا ہے پیر میر علی شاہ دی بھی سمجھنا ہے اعلی حضرت دی بھی سمجھنا ہے مجدد الفسانی دی بھی نہ ہے قطب الدین بختیار کاکی دی بھی نہ ہے تے مڑ کے طارق جمیل ہے جان دو سنیو جان دو چلو اس طرح سنی نہیں ہونے چاہیے درگاہ حضور کی بات کرتا ہے تو مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مزیہ چھوڑ کر سنی دلیر ہوں سنی انہوں کوئی ہوش دے ناکل لمن دائیں بائیں نہ ویکھو انہوں کہا داتا صاحب جب بندہ ہے کوئی داڑے پڑھو انہوں کہا طارق جمیل جب باقی ساڑھ کو ذلیل کوئی نہیں کیوں اعلیٰ حضرت بریلوی آیا جڑی گل کی تھی نا جی کسے نہیں کی تھی تاریخ نات حضور ہے تو کسے بھی نہیں کی تھی جڑی نا جڑی اعلیٰ حضرت کی تھی فرمایا کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پرواز ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبے میں ویکھتے کتنی پرواز کر گئی آنکھ لیکن ہن ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دے یہ میں نے نہیں سمجھ آئی حضرت جی تسی ایک وضاحت کر سکتے ہو تو بعد میں دس دیں پر ٹوپی تے تھامی جاندی اتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھ
کہندے کعبے تے ویکھدے 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 جتھے تک تیری نظر گئی ہن ٹوپی تھام ذرا جڑے در رسول تے خاک گری ہوئی ذرا او ویکھ تے ٹوپی تھامی کدھر ڈہن پڑے واہ جی یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان اللہ لو جی خالد بن ولید جنگ یرموک کے سارے صحابہ چلے گئے ہاتھ کٹے ہوئے بھی چلے گئے عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے نابینا بھی چلے گئے 100 بدری صحابہ بھی چلے گئے قاری بھی چلے گئے حافظ بھی چلے گئے سارے جرنیل بھی چلے گئے حضرت مسنہ بھی چلے گئے کاکا بھی چلے گئے شرحبیل بھی چلے گئے معاذ بن جبل بھی چلے گئے ابو ہریرہ بھی چلے گئے حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی چلے گئے حضرت ابو سفیان بھی چلے گئے سارے چلے گئے جنگ یرموک کے تے ماہان جڑا سپہ سالار سی نا انہیں گل کے کی تھی انہیں کہا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ انہیں صحابہ دے پھٹے ہوئے کپڑے ویکھے دندانے پہ ہوئی تلوارہ ویکھیاں وہ کہنے لگا سانو پتہ ہے تو آنو مدینہ پاک تو بھوک ننگ کٹ کے لے آئی تسی بھوکے ہوئے ہو مدینہ پاک تے ننگے ہوئے ہو کپڑے تو آڑے کو کوئی نہیں پھٹے ہوئے تے تو آنو اے چیز مدینہ پاک کو کٹ کے لے آئی فَعَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَقِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا وہ کہنے لگا ہر فوجی میرے کو بھیجو میں 10 دینار دیاں گا نال سالانہ روٹی دے دیاں گا کپڑے دیاں گا تو واپس چلے جاؤ مدینہ پاک فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا آئندہ سال جدو آئے گا نا تو پھر میں تو آڑے واسطے سامان بھیج دیاں گا صحابہ کہنے لگے میں جواب دینا ایک کہنے لگے میں جواب دینا دوسرے کہنے لگے میں جواب دینا خالد بن ولید کہنے لگے میں دینا لاؤ جی توجہ فقال خالد بن ولید فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا فرمایا انج نہیں جی میں تو بھونکیا مدینہ پاک تو اسی آئے ضرور ہاں لیکن بھوک مانگ کٹ کے نہیں لے آئی غیر ہو گل وچ ہور میں جی کہنا گل وچ ہور اور میں گل وچ ہو رہے مدینہ پاک تو اسی آئے ضرور ہاں لیکن انج نہیں گل وچ ہو رہے لو جی پھر خالد بن ولید گل کے کی تھی فرمایا انا قوم نشرب الدماء ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں یہ پیتے ہیں جی تسی پریشان نہیں ہونا ہے خالد بن ولید گل کی تسی تے میں تو ہے شریف لوگ ہوئے اسی تے مسیدہ دے سپیکر لاڑ تھاندار فون کرے تے کہنے جی لتھے پہن لے جاؤ اسی تے شریف لوگ ہوئے اسا تو مزامت کرنی کوئی نہیں کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے خالد بن ولید جی تسی دسو تسی کی اس گل کی تھی وہاں نار فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں تو فرمایا پھر خون پیندے تو پھر فرمایا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ فرمایا مدینہ پاک خبر پہنچی بھائی رومیہ دے خون تو مٹھا خون کوئی نہیں ایسی آیا خون پین ہون دس خون دے نہیں یہ ہے اسلام اقبال کہنا قبضے میں یہ تلوار دیا جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کراز اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور اسی اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ میرے آقا کی ولادت پہلا وہ سلام شمع بزم تبارك ربنا وتعالى توسلنا يا ذا الجلال والإكرام ولكريم فتفعل مصطفى كريم سبت بطيء هذا القاني جو جب کریم دنام پریشان حامل پریشان دور آمین دارو قرض تمجات عطا فرما کہ اولادان اولاد مرین عطا فرما مولا سب دی حاضری بارو کریم دی بارگاہ قبول منظور فرما پہلے مصطفیٰ کریم کی صدق نبوات میں سب کرم آرام کا منظور فرما اللہم انی اسألک الصحة والعافیة والسلامة
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد محمد